السلام علیکم فتحی، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ میرا نیا موبائل جو 2 دن پہلے خریدا تھا آج میٹرو میں چوری ہو گیا۔ او بھائی، مبارک ہو۔ مبارک؟ کس بات کی مبارک؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چوری ہو گیا اور تم کہتے ہو مبارک ہو۔ ہاں بھائی، میرا مطلب ہے کہ مبارک ہو کہ تمہارا یہ دنیاوی سرمایہ دنیا کے اکاؤنٹ سے تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا۔ سرمایہ؟ کون سا سرمایہ؟ وہی سرمایہ جو تمہارے آخرت کے سرمایہ والے کھاتے میں منتقل ہو گیا۔ دیکھو بھائی، ہر ایک کا ایک دنیاوی اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں اس کے مال، جان اور عزت کے معاملات شامل ہوتے ہیں، اور وہ آخرت کا سرمایہ والا اکاؤنٹ کیا ہے؟ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں نیکیاں، انعامات اور گناہ درج کیے جاتے ہیں۔ یار میں سمجھا نہیں۔ اچھا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم اپنی دنیاوی دولت کو اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہو۔ یہ وہی اعمال ہوں گے جو رب کی رحمت کے بعد تمہاری آخری منزل کا تعین کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو موبائل صدقہ نہیں دیا، یہ تو مجھ سے چوری ہو گیا۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک قانون بنایا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی، مختصر اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اس میں اگر کوئی کسی کا حق چھینے تو وہ حق فوراً آخرت میں اس شخص کے کھاتے میں منتقل ہو جاتا ہے جس پر زیادتی کی گئی ہو۔ یہ منتقلی ظالم کے اکاؤنٹ سے مظلوم کے کھاتے میں ہوتی ہے، چاہے وہ زیادتی لفظی ہو، جذباتی ہو، جسمانی ہو، یا کسی کی جائیداد یا کسی اور طرح کا حق ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں بندوں کے حقوق کا بہت بڑا مقام ہے، اور ان کی خلاف ورزی کو وہ معمولی نہیں سمجھتا۔ اب سوچو کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ ہیں۔ کیا کوئی جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہی چوری شدہ موبائل ہی ایسا سبب بنے جو تمہارے اعمال کے پلڑے کو نیکیوں کی طرف جھکا دے۔ ذرا سوچو، ایک شخص جو روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور نیکیاں کماتا ہو، لیکن وہ چوری یا کسی اور زیادتی کے ذریعے تمہارا حق لے لے، اس کے تمام ثواب سیدھے تمہارے اعمال کے کھاتے میں منتقل ہو جائیں گے، کیوں کہ اس نے تمہارا حق مارا ہے۔ اور اگر اس شخص کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس صورت میں تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ بندوں کے حقوق کا پورا حساب ہوگا، چاہے دنیا میں وہ پورا نہ ہو۔ ہاں بالکل، ایسے ہی کسی شخص نے اگر تمہاری غیبت کی، تمہاری برائی کی محفل میں، یا پیٹھ پیچھے کچھ کہا، تو وہ نیکیاں جو اس نے اپنی عبادت سے کمائی ہوں گی سیدھی تمہارے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو تمہارے گناہ اس کے اعمال کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کا قانون ایسا ہی عادل ہے، تمہارا حق تمہیں ضرور ملے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔